السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹکس اور میں ہوں عمیر. اور وہ واقعہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ گاؤں میں ایک کنویں میں ایک کتا گر گیا اور سب نے جا کے جو ہے وہ محلے کے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولوی صاحب کتا گر گیا کنویں کے اندر، تو کہ کتنے ڈول یا کتنے لوٹے اس میں سے نکالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا. مولوی صاحب بھی کچھ ایسے ہی تھے، انہوں نے کہا جی 100 یا 200 یا 300 یا 400. وہ نکالتے رہے، نکال کے پوچھتے رہے مولوی صاحب پاک ہو گیا نہیں ہوا، پاک ہو گیا نہیں ہو گیا. پھر کوئی سیاڑا ایک ان کے اندر آیا اور اس نے کہا یار پہلے جا کے کتا تو نکالو نا، پھر کنواں پاک ہوگا. تو یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ایسا سین ہے کہ پانی نکالتے جا رہے ہیں، کنویں کے اندر سے نکالتے جا رہے ہیں، لیکن کتا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گیری کیوسٹن جو 6-7 ماہ پہلے ورلڈ T20 سے تقریباً 1 ماہ بھی بلکہ اس سے بھی کم، میرے خیال سے 10-15 دن پہلے ہم نے انہیں ہیڈ کوچ ہائر کیا تھا وائٹ بال کا. آج انہوں نے ریزائن دے دیا یا ان سے ریزائن لے لیا گیا، جبری طور پہ مستعفی ہو گئے، لیکن انہوں نے ہیڈ کوچ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے کہہ دیا جی السلام علیکم اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں، میں ادھر کام نہیں کر سکتا. اس کی وجوہات جو بھی تھی، کچھ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کی اپنی بھی غلطیاں تھیں کہ انہیں جب کہا گیا تھا کہ سال کی 11 ماہ آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کرنا ہے، اگر یہاں پہ نہیں تو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں کام کرنا ہے، آپ نے بچوں کو گروم کرنا ہے، وائٹ بال کے جو بھی ٹورنامنٹس ہوں گے یا جو بھی سلیکشن ہوں گی وہاں پہ آپ نے ہونا ہے. لیکن یہ ہمیں ابھی کیوں یاد آیا؟ یہ ہمیں جب اس وقت ہم انہیں سائن کر رہے تھے اور جب یہ ہر دوسرے تیسرے دن جیسے ہی ٹور ختم ہوتا تھا چلے جاتے تھے. چیمپئنز کپ جو ہوا اس کے پورے چیمپئنز کپ کے دوران انہیں یہاں پہ ہونا تھا، لیکن یہ کچھ میچز یہاں پہ دیکھ کے پھر وہ جو فٹنس ٹیسٹ ہوئے وہ دیکھ کے پھر واپس چلے گئے. تو اس وقت ہم نے انہیں کیوں نہیں کہا؟ یہ ان کو اگر ایسے بھیجنا ہی تھا تو میرے خیال سے ان کا ٹینیور پورا کیا جاتا. چیمپئنز ٹرافی تو کم از کم پوری کروا لیتے، اگر ٹینیور ان کا 2 سال کا تھا وہ نہیں ہوا. اس سے بدنامی کس کی ہوگی؟ کرکٹ بورڈ کی. لوگ جو ہیں یہ جو کتے جو میں ابھی بات کر رہا تھا کنویں کے اندر، وہ وہیں پہ پڑے ہوئے، جب تک وہ نہیں جائیں گے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جتنا مرضی پانی نکالتے رہو، ٹھیک ہے نا. انہیں پتا ہے ایک دن ہمیں نکال کے جب باہر پھینکیں گے تو کام ٹھیک ہو جائے گا. انہوں نے آنا ہے، چلے جانا ہے. جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے وہ پی سی بی کی ہو رہی ہے، کرکٹ بورڈ کی ہو رہی ہے. اور اگر آپ نے کرکٹ کو جو ہے وہ لمبے عرصے تک آپ چاہتے ہیں کہ کرکٹ یہاں پہ رہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ اپنی ریپیوٹ پہ سب سے پہلے کام کرنا پڑے گا. یہ چیز جو ہے سب سے پہلے پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ریپیوٹ کو خراب کرے گی، ریپوٹیشن کو خراب کرے گی. آپ نے مکی آرتھر کا جو ٹینیور تھا اس کو پورا نہیں ہونے دیا، ان کو جیسے بھی کر کے آپ نے اتنا مجبور کیا، سیک کرنا ہی تھا کہ ریزائن انہوں نے کیا، لیکن لگا یہی ہے کہ انہیں سیک کیا گیا. اور پیچھے بات بھی یہی تھی کہ آپ نے انہیں سیک کیا کیونکہ جس کام کے لیے آپ نے انہیں جو ہے وہ نیشنل ٹیم کے لیے ہائر کیا تھا، ورلڈ کپ کے بعد آپ نے انہیں کہا جی ہم آپ کو نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں بچوں کے ساتھ لگائیں گے، تو انہوں نے کہا بھائی بے عزتی والی بات ہے نا، وہ چلے گئے. اب آپ ایسے کرتے رہیں گے تو ایک ٹائم پہ چلیں عاقب جاوید ابھی آپ کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں اور 2 ٹیسٹ میچز اور ایک سیریز آپ کو جتوا دی ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی جیسن گلیسپی جو قائم مقام جو ہے وہ ہیڈ کوچ بنے ہوئے وائٹ بال کے، وہ بھی کل کلاں جو حالات لگ رہے ہیں وہ بھی آپ انہیں بھی کہہ دیں گے اللہ حافظ، وہ بھی کہے گا میں جا رہا ہوں. سو یہ جو وائٹ بال کوچز کی فریٹرنیٹی ہے، یہ لوگ جو ہے پھر یہ آپ کو آگے جا کے بہت زیادہ چیز نقصان دہ ہوگی آپ کے کرکٹ بورڈ کے لیے. یہ جو گورے کوچز ہیں یہ ایکا کر لیتے ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں آپ نے دوسرے بندے کے ساتھ کیا سلوک کیا تو میں جب جاؤں گا میرے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے. آئندہ آپ کے ساتھ کوئی بھی کوچنگ میں کام کرنا گوارا نہیں کرے گا. یا تو پھر آپ یہ ٹرینڈ ہی نہ سٹارٹ کرتے کہ آپ جو بھی آپ کے انٹرنیشنل جو بھی آپ کے نیشنل کوچز تھے، ایکس کرکٹرز تھے، یا تو آپ پھر ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں نا، یا ان کو پھر اتنی عزت دیں کہ وہ کہیں یار ٹھیک ہے ہمیں لگا لو. جو بھی یہاں پہ بیچارہ ہیڈ کوچ آ کے بیٹھتا ہے پچھلے اس سارے عرصے کے دوران ہم دیکھ لیتے ہیں، حفیظ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایون آسٹریلیا کی سیریز ہم ٹیسٹ سیریز بری نہیں کھیلے تھے، لیکن محسن نقوی صاحب کو انہوں نے اپنی رپورٹ حفیظ نے پیش کرنی تھی، محسن نقوی نے اس سے ملنے تک سے بھی انکار کر دیا. پتہ نہیں اس کے بندے کے اندر کس چیز کا سریہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے ان سے ملنا تک گوارا نہیں کیا. انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہوئی تھی جو انہوں نے بات کی تھی جی کہ پلیئرز ڈریسنگ روم کے اندر سوئے رہتے ہیں، جو بھی انہوں نے سبمٹ کروانی تھی، چیئرمین صاحب نے ان سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا.
پھر آپ نے وہاب ریاض کو لگایا، پھر آپ نے جو ہے وہ اظہر محمود کو لگایا، اس کے بعد دیکھ لیں آپ عبدالرزاق تھے، جو بھی اسد شفیق، پھر گئے، پھر ابھی دوبارہ والی سلیکشن کمیٹی میں آ گئے. سو آپ جب تک لوگوں کو مکمل چانس نہیں دیں گے، زیادہ آپ لمبا نہ کریں، ایک سال کا کر لیں بے شک ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر ایک کوچ آپ نے ہائر کر لیا ہوتا ہے، اور جو اس کے جانے کی وجہ سے جو گیری کرسٹن جس وجہ سے چلے گئے ہیں، وہ وجہ سب سے بڑی کور ریزن یہی تھی کہ سلیکشن کے اوپر ان سے رائے نہیں لی گئی ان کے بقول، اور جب انہیں بار بار فورس کیا گیا کہ آپ یہاں پہ آ نہیں رہے، بہرحال بہت ساری باتیں تھیں ان کے اینڈ سے بھی تھیں اور کرکٹ بورڈ کے اینڈ سے بھی تھی. لیکن جو کہنے والی بات ہے موسٹ امپورٹنٹلی وہ یہی ہے کہ ان کو ٹینیور کم از کم پورا کر کے دیا جاتا، یا کم از کم چیمپئنز ٹرافی تک انہیں رکھا جاتا. ابھی سننے میں آ رہا ہے ثقلین مشتاق کو بھی ہائر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نے انہیں پہلے بھی رکھا تھا پھر سیک کر دیا. تو وہی لوگ اگر آپ نے بار بار لے کے آنے جانے ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں ایک مکمل موقع دے دیں، اس کے بعد بے شک انہیں ہٹا دیں. وہ کنویں کے اندر سے پانی نکالتے رہیں، یہ ایسے نہیں چلے گا. اور آپ کے حالانکہ گیری کرسٹن کی اتنی خراب ریپوٹیشن نہیں تھی. گیری کرسٹن نے 2011 میں انڈیا کو ورلڈ کپ جتوا کے دیا تھا. آئی پی ایل میں، انڈین پریمیئر لیگ میں انہوں نے کافی فرنچائزز کو اپنے ٹورنامنٹ جتوا کے دیے. جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا، جو ابھی اس دن جو میں اس دن بات اس پہ کرنا چاہ رہا تھا. گورے کے کوٹ جو پھٹ پڑتے ہیں وہ پھر بتا دیتے ہیں. ابھی گلیسپی نے جو بات کی تھی کہ میرا صرف اتنا کام رہ گیا کہ گراؤنڈ کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے اس کو میں ہیڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی کہاں پہ بالر کو کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے، بیٹر کو کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. باقی سلیکشن میں میرا کوئی بھی کام نہیں ہے اور مجھے بٹھایا تک بھی نہیں جاتا. سو اگر آپ نے لوگوں کو اس طرح سے بے عزتی کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کرکٹ بورڈ کا آگے جا کے لوگوں نے کیا حال کرنا ہے. کیونکہ گورے جو ہیں وہ ایک چیز کو بھولتے نہیں ہیں. پھر آپ اتنے امپورٹنٹ ٹور کے اوپر جا رہے ہیں، آسٹریلیا کے ٹورز کے اوپر جا رہے ہیں، اور اس میں آپ ابھی تک آپ کا کوچ ہی نہیں ڈیسائیڈڈ ہے. کل آپ لوگوں نے ٹریول کرنا ہے، کچھ لوگ ٹریول کر چکے ہیں، اور ہیڈ کوچ جو ہے وہ آج ابھی آپ دوبارہ لگا رہے ہیں. خیر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بات کرنے کا مقصد وہیں پہ ہے، اور بات ابھی تک میری وہیں پہ ہے کہ کنویں کے اندر سے جب تک ہم کتا نہیں نہ نکالیں گے کنواں پاک نہیں ہوگا. امید ہے کچھ لوگوں کو جن تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا تھا ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.